ہمارے آئمہ کا، ہمارے علماء کا، ہمارے اکابر کا، ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے واضح لفظوں میں اس بندے کے بارے بتایا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے بندے پر بھی کفر کا فتویٰ لگا کر امت مسلمہ کو بتایا کہ اس آیت کے بارے بس ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ میرا مصطفیٰ کل بھی آخری ہے، میرا مصطفیٰ آج بھی آخری ہے۔ اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا نظریہ ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری سوچ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد فلانی شکل میں کوئی نبی آ گیا، فلانی شکل میں نبی آ گیا، ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے والے نبی ہیں، وہ نئے نبی نے، نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک جس کو نبی بنا دے پھر وہ نبی ہی رہتا ہے، جس کو نبی بنا دے وہ نبی ہی رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، وہ نبی تھے، نبی ہی رہیں گے، اللہ ان کی نبوت واپس نہیں لے گا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ وہ جب آئیں گے تو پھر اپنی جو رسالت ہے اور اپنی جو مذہب ہے اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ تبلیغ جو کریں گے، وہ جو مذہب بتائیں گے، وہ جس مذہب پر عمل کروائیں گے، یہ وہی ہوگا جو آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ میں نے بڑا واضح طور پر آپ کے سامنے عقیدہ رکھا ہے کہ ہمارا اہل اسلام کا اس کے بارے عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اب اگلی آیت جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو مذہب تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے، جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اب تین چیزیں اس آیت میں بتا دی گئی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لوگو سنو، آج تمہارا دین کامل، تمہارا دین مکمل، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ دوسری چیز، نعمت تمام ہو گئی، اور تیسری چیز فرمایا میں نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اب اہل ایمان بیٹھے ہو اور اہل ایمان کا جمع غفیر بیٹھے ہو، اس مسئلے کو سمجھنا ہے، جس کو رب مکمل کر دے پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ جس کو رب مکمل کرے، رب جسے رب کامل کر دے، پھر کوئی بندہ کہے نہیں جی یہاں سے رہ گیا تو یہاں آنا، وہاں سے رہ گیا تو وہاں آنا، یا تو رب کو رب مان لے۔ اگر رب کو رب مانتا ہے تو پھر مان اسلام مکمل ہے، مان جائے اسلام کامل ہے۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا میں نے نعمت تمام کر دی۔ جب نعمتیں رب تمام کر دے پھر پیچھے کمی رہ کوئی نہیں جاتی۔ اور پھر جس کو اللہ پسند کر لے، جس کو اللہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس دین کو رب پسند کر لے، جس مذہب کو رب پسند کر لے، جس پر اپنی رضا کا ٹھپا رب لگا دے، پھر کسی اور ایرے گہرے، کسی اور کانے پیلے نیلے نبی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اسلام کل بھی رب کا پسند تھا، اسلام آج بھی رب کی پسند ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی قاضی نہ بتائے، ہمیں کوئی جج نہ بتائے، ہمیں کوئی وکیل نہ بتائے، ہمیں کوئی پلمبر نہ بتائے، ہمیں کوئی مرزا نہ بتائے، ہمیں کوئی ڈاکٹر نہ بتائے کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے۔ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہے، نعمت تمام ہے، رب اس پر راضی ہے، یہی ہماری بنیاد ہے۔ سب چیزیں تو پوری ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نیا کٹا کھولنے کی کوشش ہی نہ کرے کہ اس کے بعد ہم نے یہ بیچ میں شامل کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ بیچ میں شامل کرنا ہے۔ یہ چکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو
بالکل اس کی تو ہوا بھی نہیں ہے اس بات کی. جب رب جس کو مکمل کر دے پیچھے کمی کوئی نہیں رہ جاتی. جس کو رب پسند کر لے پھر پیچھے اور کس کی پسند ڈھونڈ رہے ہو؟ نمازیں پڑھ رہے ہو تاکہ رب پسند کر لے، روزے رکھ رہے ہو تاکہ رب پسند کر لے نا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ رب ہمیں پسند کر لے. ہم اپنے دن رات مال میں سے زکوٰۃ صدقہ خیرات نکال رہے ہیں کہ رب پسند کر لے. ہم دن رات علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، مدارس میں قرآن حدیث پڑھا جا رہا ہے، رب پسند کر لے. مجاہدین اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اس لیے کہ رب پسند کر لے. ہم دن رات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پہ لگا رہے ہیں کہ رب پسند کر لے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رب پسند کر لے. ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا کہ رب پسند کر لے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا پسندیدہ مذہب دیکھنا ہے یا اللہ دیکھنا ہے، میرا مکمل شدہ دین دیکھنا ہے یا اللہ ہمیں دکھا دے، میری نعمت کا تمام شدہ صورت دیکھنی ہے یا اللہ دکھا دے. تو جواب آگے سے ایک ہی نکلتا ہے کہ میرا مصطفیٰ تمہارے لیے نعمت بن کر آ گیا ہے. اور اسلام وہ مذہب ہے جسے رب نے مکمل کر دیا ہے. مصطفیٰ کو بھی رب نے پسند کر لیا ہے، اسلام کو بھی رب نے پسند کر لیا ہے. اس لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس لیے ہمارے نعرے کل بھی یہی تھے کہ تاجدار ختم نبوت، اور ہمارے نعرے آج بھی یہی ہیں کہ تاجدار ختم نبوت. اس لیے ہمیں یہ تو چکر ہی فارغ ہے. وہ گھر میں تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ چار دیواری میں تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ عجیب بکواس ہے، عجیب فلسفہ ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بکواس کر سکتے ہیں. اس زمین کے مالک کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رب نے انہیں عطا کی ہے، رب نے انہیں نوازا ہے، انہیں زمین کا مالک بنا کر بھیجا ہے. ان کی زمین پر انہی کے خلاف بکواس. چار دیواری میں ہے جی، یہ گھر میں ہے، یہ جی عبادت گاہ میں ہے، ان کی کفر گاہ میں ہے، فلانے جگہ ٹمکانی جگہ. یہ بات دو ٹوک ہے. قادیانیوں کو کہیں بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہ کل تھی نہ آج ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں بالکل کلیئر ہے. قادیانی کہیں پہ بھی تبلیغ نہیں کر سکتا. نہ انہیں پاکستان کی روح سے جائز ہے، نہ قرآن اور سنت کی روح سے جائز ہے. وہ بند کمرے میں کرنا چاہیں تو قاضی صاحب کو چاہیے کہ وہ انہیں کہیں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر عدالت عظمیٰ کے خلاف بکواس کرنے کی اجازت انہیں دے دیں. نہیں جی، بند کمرے میں بھی عدالت کے خلاف پلاننگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو تیری عدالت کی اوقات ہی کیا ہے شان مصطفیٰ کے سامنے؟ ایسی کروڑوں ہی عدالت مصطفیٰ کے قدموں کی خاک پر قربان ہیں. ایسے کروڑوں اربوں قاضی حضور کے قدموں کے نیچے لگی خاک پر قربان ہیں. بلکہ جہاں کریم آقا کی مقدس معطر اونٹنی، جہاں آپ کا دراز گوشت پیشاب کرے، اس پیشاب کے اوپر بھی ایسی کروڑوں عدالتیں قربان ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، ہم تو ان قادیانیوں کو مصطفیٰ کریم کے دراز گوشت کے پیشاب کی گستاخی بھی نہیں کرنے دیں گے. تم مصطفیٰ کی شان کی بات کر رہے ہو، ہم تو اس کی اجازت بھی نہیں دیں گے کہ آقا علیہ السلام کے دراز گوشت کے بارے بات کر دی جائے. اس کا نام بھی ادب سے لینا ہے کیونکہ اس پر میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے ہیں. اب اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر حضور بیٹھ گئے ہیں، اس کا نام بھی ادب سے لینا ہے. آپ سیدھا ہی کہہ رہے ہیں تو کھلے کتے چھڑ دیتے جنہوں مرضی پہ جائے. ایسا تھوڑی ہے کہ نئے نئے سے بہانے دے دیے جائیں، یہاں کر لو پھر تھوڑا سا ساتھ کر لو، پھر تھوڑا سا ساتھ کر لو. انہیں پھر پتہ کی کرنا ہے، انہیں ٹینٹ لا کے ویچے جلسے کرانے نا. انہوں نے جدو کہنا نا جی تسی یہ کی کرن رہے جو، انہیں کہنا جی چار دیواری دے وچ ہے. ایسے پتہ نہیں کیسے بندے چیف جسٹس بن جاتے، بن کیسے جاتے ہیں خدا بہتر جانتا ہے. انہوں نے چار دیواری جی اے ساڈے ٹینٹ لگے نے جی، اے تصویر دیکھ لو جی، اسی باہر سریام تے نہیں کیتا جی، اسی تے بند پردے چ کیتا، ختم کہانی. آپ نے تو جلسے کرنے کی اجازت دے دی انہیں. نہ انہیں زمینی حقائق کا پتہ ہے ایسے ججوں کو، نہ انہیں یہ پتہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، نہ انہیں دنیا کی خبر ہے، انہیں آخرت کی خبر ہے. خیر آخرت کی خبر تو ہوتی نہیں نا، وہ تو ویسے فارغ ہے کام.
आखिरत की खबर वाला तो चक्कर ही कोई नहीं, दुनिया की भी ज़मीनी हकायक का भी नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा बाद में। चार दीवारी का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले अपने कुफ्र खाने करेंगे, मुर्तद खानों में करेंगे, वहाँ से निकलेंगे तो फिर ये बड़े बड़े शादी हाल ले लेंगे, शादी हाल के अंदर प्रोग्राम हो रहा है जी कादियानियों का, रोकेंगे ही नहीं, हो गएंगे हम चार दीवारी में कर रहे हैं। इन्हें किसी ने रोकना आके? ये बंदे पता नहीं ये पढ़ते किस स्कूल में, ये नहीं समझ आती कि इनकी मत कैसे मारी जाती है। अभी आप क्या कर रहे हो, और तेरे चंद दिन चल रहे थे, रिटायर हो जाना था, तो उन्हें कौन सी कालक मुंह पे मल के चला गया। अपनी रिटायरमेंट ले, अपने मुल्क चला जा वापस, सानू साढ़े च रहन दे। जिस मुल्क का तू है तू वहां चला जा, आराम से मौज मार जाके। पहले तुम्हारे बड़े भी अंग्रेजों को कुत्ते नहलाते रहे, अब तूने भी वही नहलाने हैं जाके। जिस मुल्क से तू आया उस मुल्क में चला जा, हुकूमत हम पे तूने कर ली, मौज मार, मस्ती कर, ऐश कर। ये क्या तरीका कार है? इसलिए ये तयशुदा उसूल है। वो जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो तो हाथ बांध के खड़े हों, हमने सारी संडों का पलंदा रख के उसके बाद सरकारी नौकरी इसीलिए तो की नहीं है, इसीलिए तो की नहीं है कि बाद में कहेंगे जी तेरी नौकरी तो जाओगे तुम ये तो जाओगे तुम, इसीलिए तो हमने सरकारी गुलामी का पटा नहीं पहना। भाई बच्चे कम खा लें पर लोगों को पता तो हो कि ननकाने को बंदा आया सी, लोगों को पता तो चले ना भी कोई बंदा आया था। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसी नौकरियों शोकरियों की, रखो अपने पास। लेकिन ये मसला क्लियर है कि चीफ जस्टिस बोले या इससे ऊपर कोई बोले, हमारे बच्चे भी ज़िबा होते हैं, हो जाएं, हम हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर तुम्हें बात नहीं करने देंगे, हम नहीं बात करने देंगे तुम्हें, बिल्कुल भी किसी शक्ल में नहीं करने देंगे, किसी सूरत में नहीं करने देंगे। ये बात बिल्कुल वाज़े है, ये बात बिल्कुल वाज़े है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबुव्वत पर किसी तरीके का कोई भी हमला हमें कबूल नहीं है। ये तयशुदा उसूल है कुरान से भी, ये तयशुदा उसूल है हदीस से भी, ये तयशुदा उसूल है आईने पाकिस्तान की रूह से भी। आईने पाकिस्तान ने भी इसे तय कर दिया है। जो मुसल्लमा कवानीन बन गए हैं, आप उन पर क्यों बहस कर रहे हैं? लोग गुर्बत से मर रहे हैं बेचारे यार, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों के पास आटा नहीं है, लोगों के पास बुनियादी सेहत की सहूलतें नहीं हैं। काजी साहब अगर करना तो कुछ वो करें ना, लोगों का भला सोच जाएं। आप सरकारी बिजलियां कोई और जला रहे हैं, बिल कोई और दे रहा है, ऐश कोई और कर रहा है, टैक्स कोई और दे रहा है, माल कोई और खा रहा है, दे हम रहे हैं। हम एक माचिस लेने चले जाएं, आप उस पर टैक्स ले रहे हो, मरज़इयों के पंगे में जो पड़ रहे हो। आप किसी गरीब का भला करके चले जाओ, को पाकिस्तान में ऐसा कानून बनवा जाओ, कोई ऐसा 100 मोटो एक्शन लो कि गरीब 2 टाइम की रोटी खाने लग पड़े। आप किस चक्कर में पड़े हैं? कोई खिदमत जो आपने पाकिस्तान की हो, किसी गरीब का भला सोचा हो, सालों साल गुजर गए, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, सिविल केस लगे हुए हैं। जिन बच्चों की जमीनें हैं वो बच्चे जवान हो गए हैं बेचारे, उनकी शादियां हो गई हैं, उनकी आगे औलाद हो गई है, उन यतीमों का हक उन्हें नहीं मिल रहा। काजी साहब आ करो काम, जो करने वाला काम है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपने किसी जिले की अदालत में जाके देख लें, किसी वकील साहब से मिल के पूछ ले कि एक सिविल केस कितनी देर में खत्म होगा। वो कहते हैं जी बच्चे के बाल, दाढ़ी आएगी, फिर दाढ़ी सफेद हो जाएगी, फिर उसके बाद जमीन आपको मिलनी है। वो आप कादियानियों के केसों में पड़े हुए हैं जो तयशुदा उसूल हैं। 25 करोड़ आवाम है इस मुल्क पाकिस्तान की, आपने सबको मुसीबत में डाल दिया कि जी काजी साहब की मर्जी है। ये अजीब चक्कर है यार। वो हम जो हमारा मुल्क है, आपका तो है ही नहीं ना, आप तो पाकिस्तानी है ही नहीं है। अगर पाकिस्तानी है तो रिटायर होने के बाद भी रहे ना यहाँ, आप कभी भी नहीं रहेंगे यहाँ। अगर पाकिस्तानी है आपने तो चले जाना है अपने वतन में, जहाँ से हवा आई थी वहीं मुड़ के चली जाएगी। हमने रहना है, हमारे मुल्क का कानून है, हमें वही चाहिए। हम आईने पाकिस्तान पर अमल चाह रहे हैं बस। जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक जो इसका फैसला हमें दे दें कि आईने पाकिस्तान की रूह से कादियानी कहीं पे भी तबलीग नहीं कर सकता, कहीं पे भी तबलीग नहीं कर सकता, ये क्लियर है। बंदे बेचारे रुल रहे हैं। अल्लाह पाक
دور ہی رکھے ہمیں. جیل میں کبھی جائیں خدا کی قسم ہے مرغی چور بندے, بکری چور بچے بندے, سائیکل چور بندہ 5-5 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے, اور اربوں کھا کے بندے باہر عیش کر رہے ہیں. آپ کے تو قانون پہ بس اللہ ہی معافی دے ہمیں. چرس بیچنے والا, نشہ بیچنے والا, شراب بیچنے والا, زنا کا اڈا چلانے والا سریعام کام کر رہا ہے. مذہب کے اندر رہ کے قادیانیوں کے خلاف بات کرو تو پھر آپ کو چھپنا پڑے گا جی, پھر آپ کو پولیس بار بار بلائے گی جی, پھر آپ کو تھانہ بار بار بلائے گا, آئیں جی آپ نے اس بارے بات کی ہے, انتشار پیدا ہو جائے گا. آپ نے اس بارے یہ کیا, انتشار پیدا ہو جائے گا. جب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے آئس پہ لگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نشے پہ لگ رہے ہیں, زنا پہ لگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے چرس پہ لگ رہے ہیں, خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں, آپ کو کبھی انہیں بھی تو روک کر دکھاؤ یار, ہمیں بھی تو پتہ چلے. جوان بیٹے نشے پہ لگ رہے ہیں بیچارے, لوگوں کی بچیاں نشوں پہ لگ رہی ہیں, کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے. ختم نبوت کی بات ہو یہ نہیں کرنی جی. ہاں ملک سے انتشار, ہم انتشار نہیں چاہتے, ہم قرآن اور حدیث پر عمل چاہتے ہیں. ہم انتشار والی قوم نہیں ہیں. رب کائنات نے قرآن میں واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ دین مکمل ہے, بس اسلام مکمل ہے, نعمت تمام ہے, اللہ اسلام سے راضی ہے. اور پھر رب کائنات نے قرآن میں خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا. اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے, قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے خوشخبری دینے والا, ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. حضور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی بشیر و نذیر ہیں, حضرت عمر, حضرت عثمان, مولا علی آپ کے لیے بھی بشیر و نذیر ہیں, آپ کے لیے بھی نبی ہیں, اور قیامت تک آنے والے آخری بندے کے لیے بھی حضور نبی ہیں. ہمیں نہ پہلے کسی اور نبی کی ضرورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے, نہ اب کسی نبی کی ضرورت ہے. ہمارے لیے ہمارے حضور ہی کافی ہیں. یہ چکر بالکل واضح ہے. اس لیے مہربانی فرما کے یہ اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. 100 آیت یار, 100 آیت, آپ اس جملے کا وزن سمجھیں. 100 آیت کہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, 100 آیت کہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. 200 سے زائد حدیثیں کہیں کہ آقا کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, اور آپ اپنی فلسفہ نکالیں. نہیں جی انہیں گھر میں رہ کے آزادی ہے, انہیں چار دیواری کے اندر آزادی ہے, انہیں یہاں آزادی ہے, انہیں وہاں آزادی ہے. قربان نہ جائیں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت حدیث بتا گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا, 1 اینٹ کی جگہ چھوڑی, 1 اینٹ کی جگہ چھوڑی. لوگ اس کے گھر کے ارد گرد گھومنے لگے, حیرت اور تعجب کرنے لگے, یار باقی سارا گھر مکمل ہے, 1 اینٹ رہ گئی ہے, یہ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو, اس آخری اینٹ کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. اب گنجائش ہی کوئی نہیں ہے, اب گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. سوال ہے میرا, پتہ نہیں یہ سمجھ پائیں کہ نہ سمجھ پائیں. ایک عدالت عظمیٰ, چیف جسٹس آف پاکستان جہاں پر بیٹھتے ہیں وہ ہے, برابر میں کوئی بندہ 10 مرلے کا مکان لے کے بند کمرے کے اندر ایک اور عدالت عظمیٰ بنا لے, چلے گا؟ وہ کہے جی میں تو گھر کی 4 دیواری میں کر رہا ہوں, آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں تو گھر کی 4 دیواری میں نے یہ عدالت بنائی ہے, میں نے یہاں پر فیصلے کیے ہیں, آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں گھر کی 4 دیواری میں فیصلے کر رہا ہوں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, فیصلے تو گھر کے اندر ہو رہے ہیں. یقیناً آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتی, ریاست کے اندر دیگر ریاست نہیں ہو سکتی. آپ کہیں گے کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا,
تو ہم کہیں گے قاضی صاحب اگر ریاست کے اندر دیگر ریاست میں دیگر اور نبوت بھی نہیں ہو سکتی، آقا علیہ السلام کی نبوت ہی چلے گی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ یہ کیڑا کوئی سودا ہے جڑا سودا میرا دل کرے میں کر لے جاؤں، جڑا نہ کرے میں نہ لے کر جاؤں؟ ایسا تھوڑی ہے۔ پہلے آپ نے بہت ساری اقلیتوں کو وہ حقوق دے دیے جو ان کے تھے ہی نہیں، جو ان کے تھے ہی نہیں حقوق پہلے بھی بہت سارے دے چکے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں ہی نہیں ہیں آپ نے دے چکے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر توڑ مڑوڑ فلانا ٹمکانا کر کے پہلے بڑی آگ لگا چکے ہیں آپ۔ صوبان راوی، بے شک اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، ساری زمین لپیٹ کر میرے سامنے کر دی۔ یا رسول اللہ کتنی سامنے؟ آقا نے فرمایا میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر بیٹھ کر زمین کے مشرق بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کے مغرب بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی زمین کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ میں اس حدیث سے خیرات لے کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس ننکانہ صاحب کی جامع مسجد غوثیہ سراجیہ انڈا تالاب کے اندر بیٹھ کر جو حضور کی ختم نبوت کے نعرے مارے، میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو لاہور حضور داتا صاحب کے مزار پاک پر بیٹھ کر نعرے مارے، حضور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو اجمیر کے شہنشاہ کے پاس نعرے مارے، حضور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو 11ویں والے پیر کے قدموں میں بیٹھ کر آقا کی ختم نبوت کے نعرے مارے، مصطفیٰ کریم اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو گنبد خضرا کے سامنے ختم نبوت کے نعرے مارے، حضور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ گولڑے کے شہنشاہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کوئی کہیں پہ بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کام کرے، اس کی پشت پر ہاتھ رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی عدالت میں بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو کسی گھر میں بیٹھ کر ختم نبوت پر ڈاکہ مارے، میرے مصطفیٰ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں مشرق بھی دیکھے، میں نے مغرب بھی دیکھے۔ اور پھر سنیے گا، فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جھوٹے، 30 جھوٹے ہوں گے کذاب، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ آقا نے فرمایا سنو، یقین نہ کر لینا، انا خاتم النبیین، آخری نبی میں مصطفیٰ، آخری نبی میں مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آقا نے جب کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، اب ضرورت کوئی نہیں رہ جاتی، اگر دیکھا جائے تو بات تو مکمل ہو گئی، لیکن آقا نے فرمایا نہیں، لا نبی بعدی، پھر کہا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور یہ کس لیے؟ فرمایا تاکہ کوئی کھڑا ہو کر دیگر بکواس نہ کر سکے، اسے کہنا مصطفیٰ آخری ہیں، مہر لگا کے گئے ہیں، جتنے آئے مصطفیٰ سے پہلے آ گئے، بعد میں نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی رسول آیا۔ آپ مہر لگا گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مزیدار حدیث ہے اور ختم نبوت پر بندے کا ایمان ہی تازہ کر دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا سنو، میں اس ٹائم بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا۔ اب جملے پہ توجہ فرمائے نا ذرا، میں اس ٹائم بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی ختم نبوت کا فیصلہ کسی چیف جسٹس، کسی صدر، کسی وزیر اعظم، کسی قومی اسمبلی کے ممبر، وزیر اعلیٰ پر موقوف نہیں ہے، ابھی رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، تب سے مصطفیٰ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ اور اسے آپ پتہ نہیں اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، اوتیت خمسہ، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں،
लम युअतहुन्ना अहदुम मिनल अंबिया क़ब्ली, फरमाया वो 5 चीज़ें मुझे अल्लाह ने ऐसी दी हैं कि मुझसे पहले किसी नबी को भी अता नहीं फरमाई गई। वो 5 चीज़ें ऐसी हैं कि मुझसे पहले किसी नबी को भी नहीं दी गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? आप तवज्जो फरमाइएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली चीज़ नुसिरतु बिर्रुअबि मैसरत शहरिन, आका ने फरमाया 1 महीने के रोब से अल्लाह ने मेरी मदद फरमा दी है। मेरी फ़ौज, मेरी ज़ात दुश्मन से 1 महीने की मुसाफत पर भी हो, अल्लाह उसके दिल में मेरा रोब डाल देता है। उसकी जुर्रत नहीं है कि वो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नज़र उठाकर देख जाए। भरे बाजार होते, उकास का बाजार, मंडियां होती, मेले लगते, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाकर उनमें खुद तन्हा खड़े होकर ऐलान करते, लोगों सुनो, इधर भी मुशरिक खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, इधर भी मुशरिक खड़े हैं। मुशरिकीन मक्का का हुजूम होता, अरब के सख्त तरीन मुशरिक होते, आका बीच में तन्हा खड़े होकर ऐलान करते, लोगों सुनो, मेरा अल्लाह एक है और मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल बनकर आया। किसी की जुर्रत न होती कि हुजूर की तरफ आंख उठाकर देख जाए। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया दुश्मन के खिलाफ अल्लाह ने मेरी मदद कर दी है, 1 महीना मुझसे दूर होता है, अल्लाह उसके दिल में रोब डाल देता है। वो हिरकल बादशाह था, उसके दरबार में आका अलैहिस्सलाम ने अपने कासिद को भेजा, जाकर कहा भी कलमा पढ़ो और ये सारे मामलात उसे बताए। कल के बादशाह में जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कासिद, उसने जाकर खत पढ़ा कि ऐ वक्त के बादशाह मेरे आका का कलमा पढ़ ले। उसने कहा ये फटे कपड़ों वाला मुझे बताएगा, ये जिसके जूते टूटे हैं ये मुझे बताएगा। वो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी ने उस वक्त के बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे कपड़ों को फटाना क्या, इस तेरे महल पर, तेरे तख्त पर भी एक दिन आने वाला है कि कब्जा मेरे मुस्तफा का हो जाएगा। आंखों में आंखें डाल के, या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? फरमाया 1 महीने की मुसाफत से मेरा रोब है, किसी को जुर्रत नहीं मेरे गुलाम की तरफ आंख उठाकर देख जाए। अब सुनिएगा, रुस्तम ईरान के पास आका अलैहिस्सलाम ने खत भेजा कि कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, दीन इस्लाम की तरफ आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने आगे से जवाब दिया, हमारे पास जदीद असला, हमारे इतने बड़े बड़े लश्कर, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी जंगी प्लानिंग, इतनी सोच, इतने वजीर, इतने मुशीर, किसी की क्या जरूरत है कि वो हमें हरा जाए। मुसलमानों की जंग होती है, हार जाते हैं, ईरानी हार जाते हैं, फिर मुसलमानों की जंग होती है, ईरानी हार जाते हैं। जहां मार्का पड़ता मुसलमानों से ईरानी हार जाते हैं। उसने अपने वजीरों को इकट्ठा किया, रुस्तम ईरान सामने बिठाकर वजीरों से कहने लगा, हम रूम से लड़े, हम जंग जीत जाते थे, हमारे पास फतह होती, फौज हमारी, असला हमारा, हुकूमत हमारी, तख्त हमारा, मगर ये फटे कपड़ों वाले लोग। बल्कि मैं जुमला बोलने लगा हूं जो उसने बोला, उसने कहा पुरानी तलवारों वाले लोग, पुरानी तलवारों वाले लोग जिनके पास तलवार रखने के लिए बयान नहीं है, जिन्होंने तलवारें चमड़े में फंसाई हैं, ये जब हमसे जंग लड़ते हैं, ये जंग कैसे जीत जाते हैं? किसी ने कहा जी हादसाती तौर पर, किसी ने कहा जी आर्जी तौर पर, किसी ने कहा जी ये हो गया, किसी ने कहा वो हो गया। उनमें से एक सियाना बंदा था, उसने कहा बादशाह सलामत, मैं बताऊं कि रौला क्या है। उसने कहा सुनिएगा, ये जो फाका मसलोक, ये जिनके कपड़े फटे हैं, ये जिनकी तलवारें पुरानी हैं, जिनके जूते टूटे हैं, जिनके पास सवारियां भी पूरी नहीं होती, ये जब हमारे सामने जंग लड़ने आते हैं, रब्बे काबा की कसम है, हमें नहीं लगता ये खुद लड़ रहे हैं, हमें ये लगता है ये तलवार आगे करके खुद पीछे हट जाते हैं, जंग लड़ने के लिए इनका खुदा आ जाता है।
یہ لفظ موجود ہیں. اس نے کہا یہ نہیں جنگ لڑتے، ہمیں لگتا ہے ان کا خدا آ جاتا ہے، ان کی طاقت ایسی آ جاتی ہے. اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لشکر لے کر گئے. سپر پاور کا سربراہ کہہ رہا ہے اے خالد بن ولید، پہلے بھی تو عرب لوگ آتے تھے لوٹ مار کر کے لے جاتے تھے، تم بھی آئے ہو لوٹ مار لے کر چلے جاؤ، مال لے اور چلے جاؤ. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو، ہم لوٹ مار کرنے آئے؟ اس نے کہا عرب تو پہلے بھی لوٹ مار کرنے ہی آتے تھے، لوٹ مار کی اور چلے گئے، اور ہم نے مال لٹایا اور ہم گھر میں بیٹھ گئے، آپ بھی آئے ہو لوٹ مار کر کے چلے جاؤ. حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا پہلے لوگ لوٹ مار کرنے آتے تھے، آج ہم لوٹ مار نہیں کرنے آئے، آج ہم تجھے کچھ دینے آئے ہیں. کہا کیا دینے آئے ہو؟ کہ تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنا کر، تمہیں خدا کا بندہ بنا کر تمہیں جنت دینے آئے ہیں. آج ہم لوٹ مار کر نہیں جائیں گے، آج مصطفیٰ کا دین لے کر آئے ہیں، تمہیں وہ دین دے کر جائیں گے. اور سنتے جائیے گا، وہ ہجرت کی رات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مقدسہ معطرہ آپ کے بیت النور کے ارد گرد 100 کڑیل جوان ہے کہ آج معاذ اللہ رسول اللہ کو شہید کر دینا ہے، مگر خدا نے 1 مہینے کا روب ڈال رکھا ہے. خدا نے 1 مہینے کا روب ڈال رکھا ہے، 100 کڑیل جوان ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت النور، اس نور والے گھر کا محاصرہ ہے جس میں نبی نور ہے، آقا جہاں پر موجود ہیں، مگر کسی کی جرت نہ ہو کہ اندر جا سکے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں، ایک مٹھی مٹی کی پکڑ کر وشاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ فرماتے ہیں، وہ ایک مٹھی مٹی کی ہے، وہ 100 کو مٹی و مٹی کر جاتی ہے، ان کو خاک میں ملا جاتی ہے، اور رسول اللہ چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم سمجھ نہیں آئی کہ مصطفیٰ کیسے چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ جواب آیا خدا نے 1 مہینے کا روب ڈال رکھا ہے، خدا نے 1 مہینے کا روب ڈال رکھا ہے. اور سنیے گا ذرا، ایران سے مسلمانوں نے یمن چھین لیا، جنگ لڑی ایرانیوں کے ساتھ، بے وفا ایرانیوں کے ساتھ جنگ لڑی، جن ایرانیوں نے حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی، جنہوں نے مولا علی کے ساتھ بے وفائی کی، جن ایرانیوں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے بے وفائی کی، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے بے وفائی کی، جنہوں نے امت مسلمہ کے اندر ہمیشہ بے وفائی کا بیج بویا، ان ایرانیوں نے جنہوں نے فلسطین کے سابقہ وزیر اعظم کو گھر بلا کر شہید کروایا یا کیا، ان بے وفاؤں سے جب یمن چھینا، ان ایرانیوں کی جرت نہ ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ جائیں. حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا مسئلہ کیا؟ کہ ہمارے مصطفیٰ کو 1 سال کے روب دیا گیا ہے، 1 مہینے کا روب دیا گیا، 1 مہینہ دور دشمن ہے، دل میں روب آ جائے گا. شمالی عرب رومیوں سے چھینا، ان کے قبضے سے نکل گیا، صحابہ کرام نے قبضہ کر لیا، کسی کی جرت نہ ہو کہ حملہ کیا جائے. روم کے بادشاہ قیصر روم نے کہا تیاری کرو، مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنے جانا ہے. آقا علیہ السلام غزوہ تبوک لڑنے کے لیے نکلے، روم کے بالکل قریب پہنچ گئے، 1 مہینے کی مسافت پر پہنچے. واضح لفظ ہیں تاریخ میں، قیصر روم نے فوج کو تیار کیا، پھر اس نے کہا جو میں نے لڑنے کا آرڈر دیا تھا میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اس مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کر جائیں، اس مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کر جائیں جن کے پاس تلواریں بھی پرانی ہیں، جن کے کپڑے بھی جگہ جگہ شہید ہیں. ہوا یہ ہے، یہ کتے نہلانے والی قوم انگریزوں کے جب سے ہماری سربراہ بنی ہے، جن کے بڑوں نے اور ان کے بچوں نے جب سے اس انگریز کی غلامی میں بیٹھنا شروع کیا، خدا کی قسم ہے ہم نے اپنا وقار کھو دیا ہے، ہم نے اپنا روب کھو دیا ہے، ہم نے اپنا وقار کھو دیا. ورنہ قادیانی کی کیا جرت ہے کہ وہ بول بھی جائے، ایک ملک آئین ہے. نہیں جی، ان کے اقلیتوں والے حقوق ہیں تو پہلے انہیں کہو نا اقلیت بنے تو صحیح. پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، سوائے چند بندوں کے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. پاکستان کا آئین انہیں قادیانی کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے. ایک بندہ آئین کو مان ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے میں اقلیت ہوں ہی نہیں.
آپ اسے کہہ رہی ہیں اقلیت ہے اور اس کو اقلیتوں کے حقوق دو. او بھائی وہ دہشت گرد ٹولہ ہے, وہ آئین پاکستان کا باغی ہے. چیف جسٹس صاحب سے کوئی بندہ پوچھے تو صحیح کہ قادیانی آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ وہ تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم تو غیر مسلم ہیں ہی نہیں. آئین کہہ رہا ہے غیر مسلم ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں. پھر پنجاب اسمبلی نے یہ پاس کیا تھا کہ انہیں احمدی نہ کہا جائے. آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے, اس پر ہم نے پورا جمعہ پڑھایا. پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا کہ احمدی بھی ایک اسلامی نام ہے, اور آپ نے فیصلے میں جگہ جگہ اسمبلی پاس کر رہی ہے کہ احمدی نہ کہا جائے, آپ نے جگہ جگہ انہیں احمدی لکھا ہوا فیصلے میں. اب پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مولوی آئین پر عمل کریں تو قادیانی نہیں کریں گے. وہ خود کو غیر مسلم مان ہی نہیں رہے. آئین کہہ رہا ہے غیر مسلم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اقلیت مانو. اقلیت تو تبھی مانے نا کہ جب وہ آئین کو مانے. آئین کا باغی بندہ بھی کسی یہاں پر سہولت کا حقدار ہے تو ہمیں بتائیں. آئین کا باغی بندہ تو جو پاکستان کا آئین ہے, ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم پورے پاکستان کے اندر امت مسلمان جو احتجاج کر رہی ہے, جو جلسے کر رہی ہے, ریلیاں نکال رہی ہے, جلوس نکال رہی ہے, مقصد ایک ہے کہ قادیانیوں کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ آئین پاکستان کے مطابق کیا جائے. آپ میرے جملے کو سمجھیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ واحد ملک ہے جس کی عوام اپنے قانون دانوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے, اللہ کا واسطہ ہے آئین کے مطابق کر دیں. یہ واحد ملک ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں 10 اداروں سے رہنمائی مانگی گئی. مفتی منیب الرحمان صاحب سر فہرست تھے, رہنمائی مانگی گئی کہ ہمیں لکھ کر دیں اس فیصلے کے اندر کون سی چیز ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے. 10 ادارے ہیں, 10 جامعات ہیں, 10 مدارس ہیں. ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ مدرسے اہم نہیں ہوتے, جن لوگوں کے نزدیک مدرسے مذاق ہوتے ہیں, جو لوگ مدرسوں کا مذاق اڑاتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلے کے اندر موجود ہے کہ 10 جامعات سے کہا کہ مجھے اس مسئلے کے بارے بتائیں کہ اس میں کیا سقم ہے, کیا خرابی ہے. 10 میں سے 9 نے انہوں نے لکھ کر دیا یہاں سے خراب ہے, یہاں سقم ہے, یہاں خرابی ہے, یہاں خرابی ہے. ہم نے پریس کانفرنس میں بتایا سارا, یہاں خرابی ہے, یہاں خرابی ہے, یہاں خرابی ہے. وہ 9 نے بتایا. جو 10واں تھا وہ جس کا دماغ پہلے خراب ہے, جاوید احمد غامدی, جس کے نزدیک معاذ اللہ استغفر اللہ درود تاج بھی شرک ہے, جس کے نزدیک میلاد بھی شرک ہے, جس کے نزدیک کہتا تراویح نام کی نماز ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, اس کے نام کا تو لعنت تو بھیجے ایسے بندے پر. جس کے نزدیک تراویح جماعت ہی کوئی نہیں ہے, جس کے نزدیک صحابہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, جس کے نزدیک معاذ اللہ استغفر اللہ ممکن ہے کہ قرآن میں بھی غلطی ہو جائے. جس بندے سے جج صاحب جس کی بات مان رہے ہیں, پھر اچھا تینوں برا نہ لگے تو ایک جملہ کہہ لئیے, کتی صاف نظر آتا ہے چورا نہ رلی ہے. 9 بندے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بندہ جس نے لکھ کر دیا ہے جاوید احمد غامدی نے کہ میرے پاس کوئی دارالافتاء نہیں ہے, اس نے میرے پاس موجود ہے اس کے لفظ کہ میرے پاس کوئی دارالافتاء نہیں ہے. مختلف الخیال لوگ یعنی مختلف خیالوں کے لوگ میرے پاس جمع ہیں, میں نے اس پر کیا تحقیق کر کے دے رہی ہیں, لفظ ہیں اس کے, تسی وہی منی بیٹھے گئے. اور جنہوں نے واضح لکھ کر دیا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں کہ یہ شریعام بھی تبلیغ کرے تو بھی جرم, بند کمرے میں کریں تو بھی جرم. سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں, اہل ایمان اور غیرت مند لوگ بیٹھے ہو, اگر یہی فیصلہ اللہ نہ کرے برقرار رہ جائے کہ 4 دیواری کے اندر وہ تبلیغ کر سکتے ہیں, توجہ ہے جی, مسئلہ سمجھنا, مہربانی فرما کے اپنے ضمیر کو جواب دینا. اگر یہ فیصلہ قائم رہ جائے, اس چیف جسٹس صاحب سے سوال ہے کہ 4 دیواری میں اگر کسی شادی ہال کے اندر بیٹھ کر وہ پروگرام کرتے ہیں, اپنا مربی بلاتے ہیں, تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کے مجمع وہاں پہ جمع کرتے ہیں, غربت تو یہاں تک آئی ہے, غربت تو آپ نے یہاں تک پیدا کر دی ہے, مصنوعی غربت, مصنوعی غربت تو یہاں تک کر دی ہے, ورنہ آپ کے کتے بھی مربے کھا رہے ہیں, آپ کے کتے بھی مربے کھا رہے ہیں. غربت یہاں تک آ گئی ہے. قادیانی لالچ دے رہا ہے جرمنی کے ویزے کا, قادیانی لالچ دے رہا رشتے کا,
قادیانی لالچ دے رہا ہے امریکہ برطانیہ کے ویزوں کا، اور شادی حال میں پروگرام ہے، قاضی صاحب آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روکنے کے لیے کہ مسلمانوں نے اندر نہیں جانا؟ بندے تو جائیں گے دھڑا دھڑ ویزوں کے لیے. بندوں کے نزدیک تو عمر 1500 سال ہے، وہ تو جرمنی کا ویزا لے کے پتہ نہیں کیا کیا بیچ آتے ہیں. ان کے نزدیک ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا؟ ان کے نزدیک قرآن کی اہمیت کیا؟ انہیں روکیں گے، وہ کہیں گے چار دیواری میں. آپ نے تو ملک کا نظام ہی تباہ کر دیا سارا. اور پھر اسی فیصلے کے اندر جو قاضی صاحب نے فرمایا ہمارے، میں آپ احباب کو، یہ اصل رولا ہے کیا وہ سمجھیے. پہلے میں نے بہت سارے علماء کو سنا وہ تقریروں کے اندر، انہیں بھی اصل رولے کا پتہ نہیں چل رہا بھی اصل رولا کیا ہے. رولا یہ ہے، 6 دسمبر 2022 کو پنجاب کے شہر چنیوٹ میں چناب نگر کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھانے کے اندر کہ قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے 5 افراد کے ساتھ مل کر مدرسہ الحفظ عائشہ اکیڈمی، اس کی سالانہ تقریب کے اندر تحریف شدہ قرآن یعنی بدلا ہوا قرآن وہ تقسیم کیا ہے، جس میں 30 بچوں کو وہ قرآن دیا ہے جو بدلا ہوا ہے، اور 32 بچیوں کو دیا ہے. آئین پاکستان کی روح سے اس عورت پر اور اس تقسیم کرنے والے افراد پر اور اس ادارے، اس اکیڈمی کے پرنسپل پر پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 295 بھی 295 سی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور قرآن ایکٹ کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے. ایک مدرسہ انہوں نے بنایا جس کے اندر انہوں نے اپنی مذہبی تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر 62 بدلے ہوئے قرآن بدلے تقسیم کیے. آپ کو سمجھ آیا جی کیس کیا ہے؟ یہ پرچہ کیا کروایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ قرآن تقسیم کرنے والے بندے کو سزا دی جائے، اس کو اس عمل سے روکا جائے. پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے آئین میں شامل ہے کہ کوئی بندہ جو مسلمان بھی ہے وہ قرآن لکھ کے، اس کا ترجمہ لکھ کے بغیر اجازت کے شائع نہیں کر سکتا. مسلمان بندہ بھی، کہ کہیں بیچ میں غلطی نہ آ جائے، بیچ میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، وہ ترجمہ بھی شائع نہیں کر. مسلمان جائے کہ ایک قادیانی تقسیم کر رہا ہے اور آپ تقسیم کروا رہے ہیں. پھر قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 4 دیواری کے اندر یہ کیا. سوال اتنا ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہوا نہیں ہے، اس ایف آئی آر میں شامل ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ نصرت جہاں کالج فار وومن، لڑکیوں کا کالج ہے نصرت جہاں، اس کے گراؤنڈ کے اندر وہ تقریب منعقد کی تھی. وہ کوئی 4 دیواری نہیں تھی، وہ گراؤنڈ تھا. اس پر بھی نظر نہیں کی گئی. بتایا گیا، پھر سنیے گا ذرا مہربانی فرما کے. کہا گیا، پہلے فیصلہ کیا اس میں قاضی صاحب نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 19 ہے، 20 اور 22 ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہے کہ جو بندہ آئین پاکستان کے اندر اور ملک پاکستان کے اندر رہ رہا ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے اور اس پر وہ عمل کر سکتا ہے. انہیں بتایا گیا قاضی صاحب کو کہ ان کے آرٹیکل 19، 21 اور 22، 19، 20 اور 22 اس آرٹیکل کے تحت انہیں آزادی حاصل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ آئین پاکستان کو مان ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی میں نے یہی فیصلہ کرنا ہے، میں نے پھر بھی یہی فیصلہ کرنا ہے. اور پھر سنیے گا، جو 10 ادارے ان کے پاس گئے انہوں نے لکھ کر فیصلے دیے کہ یہ ہے قرآن کی روح سے، یہ ہے حدیث کی روح سے، یہ ہے آئین پاکستان کی روح سے، یہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں فیصلے کا حصہ تو بنائی گئی مگر ان میں سے کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا گیا. سوال صرف اتنا ہے قاضی صاحب آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی ہے ان کو گھر کے اندر تبلیغ کی اجازت دینے کی؟ کون سی چیز مجبور کر رہی ہے کہ آپ یہ کہیں؟ یہ پاکستان کے طے شدہ اصول ہیں، پاکستان کے طے شدہ قوانین ہیں کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتے اس طریقے سے، تو اجازت ہی نہیں کرنے کی. اور اب آپ احباب کی نظر میں چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمانی ہے مہربانی کر کے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
سوال آپ احباب سے ہے، آقا کیا گئے میں آخری نبی ہوں اور ایک بندہ یہ کہے استغفر اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ کہے کہ میں دیکھا خواب میں نے دیکھا کہ میں بیوی ہوں، میرا شوہر اللہ ہے، کیا اس مذہب کی اجازت دی جائے گی؟ مرزا بشیر اس نے لکھا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس نے کہا کلمہ یہی پڑھا کرو معاذ اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہاں جب محمد کا لفظ آئے تو مراد اس سے غلام احمد قادیانی ہوگا۔ دل تھام کے جملہ سنیے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ کہتا ہے میں رسول اللہ ہوں، استغفر اللہ میں مجبور ہوں سنانے پر اس لیے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے ہمیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے، اور میری بیویاں امہات المؤمنین ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہے قرآن قادیان میں اترا، قرآن قادیان میں اترا، یہ کہے استغفر اللہ یہ کہے حسین جیسے سینکڑوں میری جیب میں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہے استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ مردود کہے کہ استغفر اللہ علی مر گیا، مجھ زندہ کو مانو میں تو علی سے بھی افضل ہوں استغفر اللہ، یہ بکواس کرے اور لوگ کہیں گے نہیں کوئی نہیں خیر ہے انہوں دا اپنا مذہب ہے، تیاڈا اپنا مذہب ہے، انہوں دا مذہب نہیں وہ فتنہ ہے، مذہب نہیں ہے وہ دہشت گردی ہے، ایمانداری سے توجہ فرمائیے گا۔ وہ کہتے ہیں محبت سب کے لیے ہے، ان کا نعرہ قادیانیوں کا محبت سب کے لیے ہے، تے جڑے بندے انہوں دے خلاف کام کر دینے انہوں نے تو گالاں دے دینے۔ میں ایک گال کہنے لگا ہوں جو سناتے ہیں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو، جب مشرف صاحب نے احمدی وہ کھانا ختم کیا نا احمدیوں کا پاسپورٹ میں، تو میں نے اس ٹائم ایک خطاب سنا، سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما گئے، آپ کہتے ہیں وہاں بڑا خوبصورت کراچی کے اندر انہوں نے خطاب فرمایا، ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس کے اندر کہنے لگے کہ خود لکھا اس نے مرزا قادیانی نے، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریت البغایا ہے، توجہ کرنی ہے میں نوجوانوں کو سمجھانے لگا ہوں، اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریت البغایا، ذریت البغایا کہتے ہیں، بغایا کہتے ہیں ان عورتوں کو جو ناچنے والی ہوتی ہیں، اور ذریت کہتے ہیں اولاد کو، وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ ناچنے والی عورتوں کی اولاد ہے، فیصلہ کرنا مہربانی فرما کے ذرا، یہ دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں ان کی کتابوں میں سے، وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ ناچنے والی عورتوں کی اولاد ہے، جڑا انہوں مندا ہے فیصلہ آپ ہی کر لے وہ کدی اولاد ہے، جڑا انہوں مندا وہ فیصلہ کر لے، او دے نزدیک گل لے وے کہ جڑا نہیں مندا وہ نچن والیاں دی اولاد، وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے نزدیک جڑا انہوں مندا ہے وہ نچن والیاں دی اولاد ہے، وہ حلال زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ایسے بندے کو مان کے بیٹھ جائے، اور یہاں ہمدردیاں بھری پڑی ہوتی ہیں لوگوں کے سینوں میں، یار میرے والد کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے، میں غیرت مند ہوا اگر تو میرے اندر کو غیرت کا مادہ ہوا، میں مرتا مر جاؤں گا، میں اس بندے کے بارے دل صاف نہیں کروں گا اپنا کہ میرے والد کے بارے اس نے فلانا غلط لفظ بولا تھا، میں اس کے بارے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، کتھے ساڈا ابا تے کتھے رسول اللہ، کیا کر رہے ہیں یار کس چکر میں، ایسے نرمیاں ہمدردیاں، یہ جی وہ بھی تین جی ہے وہ بھی، تو ہمارے نزدیک مرزئی کل بھی مرتد تھا آج بھی مرتد ہے، مرزئی ہاں رسول اللہ کی غلامی میں آنا تو آئے، چھوڑے اس مذہب کو، ہمارے نزدیک بھوکا رہ لے، ہمارے نزدیک پیاسا رہ لے، لیکن رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر جانے والا بندہ کبھی بھی بندہ نہیں ہوتا۔ اور سنیے گا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت زید بن خارجہ انصاری صحابی رسول ہے، وصال ہو گیا، انتقال کر گئے، تو ان کے چہرے پر کپڑا تھا، ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، چہرے پر کپڑا ہے، لوگوں نے لٹایا اور سائیڈوں پر کھڑے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کپڑے کے نیچے سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النبی الامی وہو خاتم النبیین، وہ پردے کے نیچے سے وصال کے بعد نعرے مار رہے ہیں، لوگوں سنو میرا مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ نے پہلا بھی سے بنایا ہے آخری بھی سے ہی بنایا ہے،
ہم نے کل پرسوں پریس کانفرنس بھی کی بدھ والے دن یہاں پر بیٹھ کر الحمدللہ بتایا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ننکانہ صاحب کی سرزمین جو ہے وہ پانچ نہیں ہے، یہاں ختم نبوت کا کام کرنے والے انے واہ بندے ہیں، بلکہ ایک ایک بچہ ہمارا ختم نبوت کا مجاہد ہے الحمدللہ۔ نہ ہم کسی مرضی کی شادی میں جاتے ہیں، نہ کسی بیاہ میں جاتے ہیں، نہ کسی جنازے میں جاتے ہیں، نہ اسی نہ روٹی کھانے ہیں تو نہ انہوں کھان دینے ہیں، یہ کلیئر ہے ہمارا۔